سمجھ آئیے؟ تو قرینہ تو ظنی چیزیں نا بھائی، قطعی نہیں ہے قرینہ، سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے جب ظنی سے ہم نے ترجیح دے دی ہے اور ایک معنی مراد لے لیا ہے تو یہ کیا بنا؟ مؤول بن گیا۔ تو تنکحہ کا جو لفظ ہے اس سے مراد ہم نے وتی لے لی، سمجھ آئیے؟ اور اس کے اوپر قرینہ کیا کہہ دیا؟ عقد نکاح نہیں، کہ زوجن جو پہلے موجود ہے، تو اگر وہ پہلے سے نکاح ہی نہیں ہوا تو زوج کیسے ہوا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ قرینہ کیا ہے؟ ظنیہ۔ تو قرائن سے ہم نے ترجیح دے دی ایک معنی کو وتی کو، تو یہ لفظ کیا بنا؟ مؤول بن گیا۔ وہ ایک جواب اس پر یہ ڈپینڈ نہیں کرتا، یہ جو بات ہے ابھی میں کر رہا ہوں یہ وہ پہلے والے جو اولا جواب تھا اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اس کے مطابق جواب ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ زوجن کے اوپر جو قرینہ ہے۔ تو دلالت النص تو قطعی چیز نہیں ہے نا بھائی، عبارت النص قطعی ہے۔ جو عبارت النص میں چیز موجود ہو اور وہ اس میں نص ہو، یعنی ما سیق الکلام لاجلہ، وہ قطعی ہے۔ اشارت النص بھی قطعی نہیں ہے، دلالت النص بھی قطعی نہیں ہے۔ دیکھیں دلالت النص کے طریقے سے آپ نکالتے ہیں واسأل القاریۃ، اہل کا لفظ آپ نکالتے ہیں، یہ دلالت النص ہے، سمجھ میں آئی؟ تو یہ کوئی یقینی ہے کہ اہل کا لفظ یہاں مقدر ہے؟ نہیں، ظنی بات ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے نکاح کا جو لفظ ہے یہ بھی مشترک تھا، لیکن ہم نے اجتہاد سے دلیل ظنی سے اس کا ایک معنی لے لیا وتی، تو یہ کیا بنا؟ مؤول بن گیا۔ زوج کے لفظ کو ہم نے لفظی قرینہ بنایا ہے، اگر کوئی معترض یہ کہے کہ وہ تو لغوی طور پر زوج کا لفظ وہاں ہے، ویسے دو کو جوڑا بھائی سے مراد وہ دو شادی شدہ۔ حاجی صاحب زوج کا ہم نے اس معنی سے قرینہ بنایا ہے کہ چونکہ حتی تنکح زوجن، دیکھیں معنی کو سوچیں، تاکہ وہ نکاح کرے زوج کے ساتھ، تو جب اس وہ پہلے ہی زوج ہے، نکاح اب کرے گی، کس کے ساتھ نکاح کرے گی؟ جبکہ زوجیت سے وہ پہلے موصوف ہے، تو جب وہ پہلے زوج ہے تو اب نکاح کرنے کا فائدہ ہے؟ وہ تو زوج تو ہوتا ہی وہی ہے جس کے ساتھ عقد پہلے ہو چکا ہے۔ مطلب دوبارہ نکاح ہوا، وہ معنی دوسرا لے لیں گے، زوج کا مطلب جوڑا۔ نہیں 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 نہیں، زوج کا مطلب یہاں پر وہ شوہر ہے۔ یہ سوال حتی تنکح زوجن غیرہ، غیرہ بمانا غیر الاول، یہ غیر صفت ہی ہے، زوجن کے لیے صفت بن رہا ہے۔ ایسے زوج کے ساتھ نکاح کرے جو اول کا غیر ہو، تو جب اول کا غیر پہلے سے زوج بن چکا ہے تو اب آپ اس کے ساتھ نکاح کرنے کا کیا مطلب؟ نہیں سمجھے؟ نکاح کے بغیر تو زوج بنے گا ہی نہیں نا۔ تو اس کے معنی یہ کہ عقد پہلے ہو چکا ہے، تو اب تنکحہ کا پھر معنی کیا ہوا؟ توطئہ۔ ہاں سمجھ آئیے؟ تو یہ ہم نے تعویل کی ہے، لیکن یہ یقینی نہیں ہے، ظنی ہے، کیونکہ زوج کا اطلاق بے اعتبار ما یؤول الیہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ حتی تنکحہ، نکاح سے مراد نکاح لے لو، عقد نکاح، کہ وہ عقد کر لے زوجن اس شخص کے ساتھ جو مستقبل میں اس کا زوج بننے والا ہے، تو زوج کا اطلاق بے اعتبار ما یؤول الیہ بھی تو آتا ہے، اس لیے اس میں یہ احتمال تو ہے نا، تو جب احتمال ہے تو قطعی تو نہیں رہا، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟
اس لیے یہ پھر ظنی چیز ہے، قطعی نہیں ہے. تو ظنیات سے جب ترجیح ہوتی ہے تو وہ مؤول ہوتا ہے، مؤول ہوتا ہے. کچھ سمجھے ہو کہ نہیں؟ جی اچھا آگے اور مثال دیتے ہیں کہ وہ حمل الکنایات حال مذاکرۃ الطلاق علی الطلاق من هذا القبیل. کہتے دیکھیں جیسے وہ بائن کی مثال انہوں نے دی تھی پہلے، ہاں کہ انت علیہ بائن، بیوی سے کہا کہ انت علیہ بائن. تو اب بائن میں دو احتمال تھے، اس کے دو معنی تھے، بین اور بیان. سمجھ آئیے؟ اب وہ دو معنوں سے آپ قرینہ بناتے ہیں کہ بھئی اس سے مراد فراق ہے، جدائی ہے، فصل ہے، ہاں فصل عن النکاح، یہ مراد ہے. قرینہ کیا ہے کہ بھئی بات ہو رہی تھی میاں بیوی کے درمیان میں، طلاق کا مذاکرہ ہو رہا تھا، بیوی مانگ رہی تھی کہ مجھے طلاق دے، وہ میری جان چھوڑ. ہاں تو بات ہو رہی تھی آپس میں طلاق کی، وہ مانگ رہی تھی طلاق، تو اس نے کیا کہا جواب میں، انت علیہ بائن. تو وہ قرینہ ہے، وہ مذاکرہ طلاق جو ہے، وہ جو آپس میں ان کا مباحثہ ہو رہا ہے، وہ قرینہ ہے کہ یہاں سے مراد بائن، ان سے مراد کیا ہے، طلاق ہے. ہاں قرینہ حالیہ بھی ہے اور قرینہ قولیہ ہے، کہ چونکہ مذاکرہ ہو رہا ہے نا آپس میں، تو مذاکرہ تو اقوال ہے نا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے اب یہ بھی گویا کہ مؤول بن گیا، یہ لفظ با کی ترجیح دے دی گئی ہے ایک معنی کو ظنی چیز سے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بائن کا لفظ کیا بنا، مؤول بن گیا. اس لیے کہتے ہیں وہ حمل الکنایات حال مذاکرۃ الطلاق علی الطلاق، کہ کنایات کے الفاظ کو اگر آپ مذاکرہ طلاق کے وقت میں طلاق پر حمل کرتے ہیں تو یہ بھی من ھذا القبیل ہے، یہ بھی اسی مؤول کے قبیل میں سے ہے، اس کا ٹبر ہے یہ سارا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ وعلی ھذا قلنا، اور اسی پر کہتے ہیں ہم نے اور بھی بہت سے مسائل نکالے ہیں. قاعدہ یہی ہے کہ الدین المانع من الزکاة یصرف الی ایسر المالین قضاء للدین. کہ دیکھو کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے اوپر دین ہے، قرضہ ہے، تو لیکن قرضہ تو ہے، لیکن قرضے کے باوجود اس کے پاس کئی قسم کا مال ہے، کئی قسم کا مال ہے. دراہم بھی ہیں اس کے پاس، دنانیر کے نصاب بھی ہیں، دنانیر بھی ہیں اس کے پاس، ہاں ڈنگر بھی ہیں اس کے پاس، سوائم بھی ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ سال گزر گیا تو اب ہر نصاب کے اوپر ہر چیز، جب دراہم بھی نصاب کو پہنچتے ہیں، دنانیر بھی پہنچتے ہیں، سوائم بھی پہنچتے ہیں، تو زکوٰۃ تو اس کے اوپر واجب ہو جائے گی ہر نصاب پر. لیکن اب اس کے اوپر دین ہے، دین اتنا ہے کہ فرضیت زکوٰۃ سے مانع ہے. مثلا اگر اس دین کو سوائم کی طرف لوٹاتے ہو کہ یار یہ دین جو ہے یہ بیلوں سے میں ادا کر دوں گا، تو بیلوں پر زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی، مانے میں نے زکوٰۃ، اس نصاب پر زکوٰۃ نہیں ہے. دراہم کی طرف کرتے ہو تو دراہم والے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. دراہم سے اگر منہا کرتے ہو دین کو، دنانیر سے اگر منہا کرتے ہو، تو دیکھیں اب اس دین کو راجی تو ہر ایک کی طرف کر سکتے ہیں. ہر نصاب میں احتمال ہے کہ نہیں ہے دین کے قضا، ہاں دین کے پورے کرنے کا تو ہر ایک میں صلاحیت ہے.
سوائم میں بھی صلاحیت ہے، دنانیر میں بھی ہے، دراہم میں بھی ہے، ہر نصاب میں یہ صلاحیت تو ہے کہ وہ دین کو پورا کر دے. لیکن یہ جو دین ہے اب اس کو ہم کس کی طرف راجع کریں گے، کس نصاب کی طرف؟ کہتے ہیں ایسر المالین قضاء کی طرف. دین واپس کرنا جس نصاب سے سب سے زیادہ آسان ہے اس کی طرف دین راجع ہو جائے گا، باقی فارغ عن الدین ہو جائیں گے، تو باقیوں میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جو سب سے دین ادا کرنا جس نصاب سے سب سے زیادہ آسان ہے، تو سب سے زیادہ آسان کس سے ہے؟ دراہم سے. کیونکہ اگر سوائم سے فرض کرو اس کے اوپر 10,000 روپے قرض ہے یا 10,000 درہم قرض ہے اس کے اوپر، اب 10,000 درہم اگر آپ سوائم کی طرف راجع کریں گے، سوائم کے نصاب کی طرف ہو، تو سوائم ڈنگروں کو پھر کیا کریں گے؟ آپ بازار میں لے جائیں گے، منڈی میں بیچیں گے. بیچیں گے تو پھر پیسہ دیں گے نا اس کو، تو معاملہ لمبا ہو گیا، آسان تو نہیں ہوا. اور دراہم آپ کے پاس پڑے ہیں، اگر دراہم کی طرف راجع کرو گے تو آسان ہے، بس لے لو اور دے دو، بیچنے خریدنے کی ضرورت ہو. ہاں، تو دراہم سب سے آسان ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جو ایسر، اب دیکھیں دین کو آپ نے عائد کر دیا ایسر المالین کی طرف قضاء للدین، حالانکہ یہی دین سوائم کے نصاب میں بھی صلاحیت تھی دینے کی، دراہم میں بھی تھی، دنانیر میں بھی تھی، سب میں تھی. اس کی طرف بھی عائد کر سکتے ہیں، اس کی طرف بھی کر سکتے ہیں، اس کی طرف بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے ایک قرینے کی وجہ سے اس کو راجع کر دیا. قرینے کیا ہے؟ کہ وہ ایسر و اداءً ہے. تو قرینے کی طرف سے آپ نے اس کو راجع کر دیا دراہم کی طرف، تو یہ اس کی مؤول کی نظیر ہے. مؤول نہیں ہے یہ، بلکہ یہ مؤول کی نظیر ہے. دیکھیں دین نصاب یہ احتمال ہے اس میں بھی کہ پورا کر دے دین کو، اس میں بھی دین اس کی طرف بھی عائد ہو سکتا ہے، اس کی طرف بھی راجع ہو سکتا ہے، اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے. قرینہ آپ نے لے لیا کہ یہ دین، یہ جو نصاب ہے دراہم والا، یہ ایسر و قضاء ہے. تو یہ جو ایسر و قضاء والا قرینہ ہے، اس نے ترجیح دے دی کس کو؟ دراہم کو، کہ دراہم کی طرف دین عائد ہو گئے. تو ایک قرینے کی وجہ سے آپ نے اس کو منتخب کر لیا نا، کس کو؟ دراہم کو. ورنہ وہ بھی، اس میں بھی صلاحیت تھی، دوسرے میں بھی صلاحیت تھی. تو قرینے کی وجہ سے آپ نے اس کو ترجیح دے دی ہے. کس کو؟ دراہم کو ترجیح دے دی ہے. تو دین اب وہ ہر ایک کی طرف راجع نہیں ہوگا. جب یہ معنی مراد لے لیا گیا تو باقیوں کا اعتبار تو ساقط ہو گیا. سمجھ آئیے؟ لہذا اب اسی سے دین کو ادا کرنا واجب ہو گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ یہ بمنزل مؤول ہو گیا ہے، قرینہ پایا گیا کہ اس سے ادا کرنا آسان ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، بنا بری ہم نے کہا ہے کہ الدین المانع من الزکوٰۃ، جو دین مانع ہے وجوب زکوٰۃ سے، وہ یصرف الی ایسر المالین قضاء للدین، اس کو لوٹا دیا جائے گا دو مالوں میں سے آسان کو. آسان کس اعتبار سے؟ قضاء للدین، ہاں دین کے ادا کرنے میں جو زیادہ آسانی ہے جس میں، اسی کی طرف اس کو لوٹائیں گے دین کو. اچھا یہ بات ختم ہو گئی. آگے کہتے ہیں کہ وَفَرَّعَ مُحَمَّدٌ عَلَى هَذَا، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قاعدے پر،
کہ دین جو مانے ہے وجوب زکوٰۃ سے اس کو ایسر الاموال کی طرف لوٹائیں گے. اور ایسر الاموال کی طرف کیوں لوٹائیں گے؟ ہاں کہ اس میں سہولت ہے. سمجھ آئیے؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، اذا تزوج امرأة على نصاب وله نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم يصرف الدين الى الدراهم. فرماتے ہیں کسی بیوی کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، مہر میں ایک نصاب، اس نے کہا تجھے مہر میں ایک نصاب دوں گا، ایک نصاب. اب دیکھیں مہر تو قرضہ ہوتا ہے نا، بیوی کا مال ہے، زوج کے ذمے قرضہ ہو گیا، اگر معجل نہیں دیا تو معجل تو قرضہ ہے، لیکن بہرحال بیوی کو ادا تو کرنا ہے، دینا تو ہے، چاہے معجل ہے چاہے معجل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بیوی سے نکاح کر لیا، مہر میں اس نے ایک نصاب رکھ دیا، تو جب واقعہ میں دیکھا گیا تو یہ جو زوج ہے نا جس نے نکاح کیا ہے، اس کے پاس نصاب ہے دراہم کا بھی. اس نے تو کہا تھا نا نصاب، ایک نصاب تجھے دوں گا، مہر میں ایک نصاب دوں گا، تو اس کے پاس نصاب دراہم کا بھی ہے، دنانیر کا بھی ہے، سوائم کا بھی ہے. ہاں اچھا، بکریوں وغیرہ بھیڑوں کا بھی ہے. اب کیا اس نے تو کہا نصاب دوں گا، سمجھ آئی؟ تو نصاب تو اس کے پاس 4-5 ہے، تو اب وہ مہر میں کون سا نصاب دے گا؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قاعدے کو لیا، ہمارا جو یہ قاعدہ گزرا، کیونکہ مہر بھی تو قرضہ ہے، دین ہے، دین ہے جو زوج کے گردن میں پڑا ہوا ہے، ورنہ تو قیامت میں دینا پڑے گا. اگر دنیا میں نہیں دیا تو قیامت میں دینا پڑے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو حضرت امام محمد نے فرمایا کہ جب ہمارے احناف کے نزدیک ایک قاعدہ موجود ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے کہ دین کے لیے جو قضا آسان ہو جس نصاب سے، ہاں اس کی طرف دین جائے گی. تو آسان اداءً کون سا نصاب ہے؟ دراہم، لہذا دراہم کی طرف ہو چلا جائے گا، اور عورت کو دراہم کا نصاب دینا پڑے گا. آئی سمجھ میں؟ وفرع محمد علی ھذا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر تفریح بٹھائی ہے. فقال، فرمایا اذا تزوج امرأۃ، کسی شخص نے اگر نکاح کیا ایک بیوی سے، علی نصاب، نصاب پر، بس آگے نصاب کی وضاحت نہیں کی. وَلَهُ نِصَابٌ مِّنَ الْغَنَمِ، بکریوں کا نصاب بھی ہے، وَنِصَابٌ مِّنَ الدَّرَاهِمِ، دراہم کا بھی ہے. تو یصرف الدین، اب دیکھو اس مہر کو یہاں دین قرار دے دیا انہوں نے، ہاں وہ مہر والا دین جو ہے اس کو صرف کر دیا جائے گا الی الدراہم، دراہم. حتیٰ لو حال علیہم الحول، حتیٰ اگر دونوں نصابوں کے اوپر حولان حول ہو گیا، سال گزر گیا، تو تجب الزکوٰۃ عنده فی نصاب الغنم ولا تجب فی الدراہم، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے جو غنم بکریوں کا نصاب ہے، اس میں تو زکوٰۃ واجب، لیکن دراہم والا جو ہے اس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مشغول ہے، وہ نصاب تو مشغول بالدین ہے، وہ تو اس کا ہے ہی نہیں. اچھا یہ بات ختم ہو گئی ہے، اول کی یہ مثالیں، یہ بات ختم ہو گئی ہے. اب وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی دلیل قطعی سے ترجیح ہو جائے مشترک کے کسی معنی کو، تو پھر اس کو مؤول نہیں کہتے، پھر اس کو مفسر کہتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ، اگر مشترک کے بعض معانی کو ترجیح ہو جائے لیکن متکلم کے بیان کی وجہ سے، متکلم نے خود بیان کر دیا، جو مشترک کا لفظ بولنے والا ہے اسی نے
اسی نے بیان کر دیا کہ مشترک کا میرے کلام میں فلاں معنی مراد ہے، تو یہ قطعی چیز ہو گئی ہے۔ متکلم اپنے کلام کو خوب جانتا ہے نا بھائی، لہذا جب اس کی تفسیر آ جائے تو پھر کسی کے کوئی احتمال نہیں رہتا ہے، پھر ختم ہو گئی بات۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ولو ترجع بعض وجوہ المشترک ببیان من قبل المتکلم کان مفسرا، پھر اس کو مؤول نہیں کہتے، پھر وہ مفسر ہو گیا۔ اس لیے دیکھیں تفسیر، قرآن کی تفسیر اور تاویل میں یہ فرق ہے۔ ایک قرآن کی تفسیر ہے اور ایک تاویل ہے۔ تفسیر بالروایت جو قطعی ہوتی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث متواتر میں کی ہو تو تفسیر بالروایت ہوتی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور تاویل ظنیات سے ہوتی ہے، وہ اجتہاد سے بھی ہو سکتی ہے، رائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ آئیسوں میں اس لیے فرمایا وحکمہ انہ یجب العمل بہ یقیناً، دیکھا کہ مفسر کے اوپر عمل واجب ہے یقیناً، یہاں احتمال خطا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو مفسرین کے بعض اقوال جو ان کی اپنی رائے پر ہوتے ہیں وہ تاویل ہوتی وہ ہے، تاویل ہوتی ہاں ہے۔ وہ تفسیر نہیں ہے، ہاں چاہے تفسیر کی کتاب کے اندر ہی نقل ہے لیکن وہ تفسیر نہیں ہے، وہ تاویل ہے۔ جس طرح یہ حروف مقطعات کی تاویل کرتے ہیں کہ الف کے معنی اللہ، الف لام، لام کے معنی جبریل، میم کے معنی محمد، یہ سب کیا ہے؟ سب سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس قسم کی بہت سی چیزیں تفاسیر میں ہوتی ہیں لیکن ان کو تفسیر نہیں کہتے، حکم ان کا پھر ڈیفرنٹ۔ ہاں ڈفرنٹ، وہ ظنیات ہے، تعویل ہے۔ اچھا سمجھ میں آ گئی ہے؟ مثالہ اذا قال لفلان علی عشرۃ دراہم من نقد بخارا، دیکھیں پورا بیان کر دیا متکلم نے کہ بھئی فلاں آدمی کے میرے اوپر 10 درہم ہیں، لیکن اس 10 درہم کو مجمل نہیں چھوڑا، مہمل نہیں چھوڑا، بیان کر دیا کہ من نقد بخارا، بخارا میں جو رائج ہے، ہاں جو رائج البلد ہے بخارا کے بلد میں، وہاں کے نقد میں سے میرے اوپر ہے۔ اب وہاں پر جناب بخارا میں نقد ہے جو رائج ہے وہی، تو جو بخارا میں غالب رائج ہے اگر بہت سے ہیں وہاں پر تو جو غالب ہے اس پر حمل ہوگا، سمجھ آئی؟ لیکن یہ میں نقد بخارا کا جو لفظ ہے یہ متکلم نے خود اس نقد کا بیان کر دیا، تو جب خود اس نے بیان کر دیا تو یہ تو بیان قطعی ہے، لہٰذا اس میں کوئی دوسرا احتمال نہیں ہے۔ اب اس لیے فرماتے ہیں کہ فقولہ من نقد بخارا تفسیر لہ، یہ اس کی تفسیر ہے، فلولا ذالک لکان منصرفا الی غالب نقد البلد، اگر یہ من نقد بخارا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ جو غالب نقد البلد ہوتا اس کے اوپر حمل ہو جاتا بطریق التاویل، تو پھر تعویل ہو جاتی۔ فیترجح المفسر فلا یجب نقد البلد، لہذا مفسر اور مؤول کا اگر مقابلہ آ جائے تو ترجیح کس کو ہوگی؟ مفسر کو، کہ وہ قطعی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مفسر پر عمل کریں گے اور مؤول کو چھوڑیں گے، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو مختلف معنی میں استعمال ہے، ہاں ظاہر بات ہے کہ اس لیے کہ یہ مثل کا جو لفظ ہے اس کی وضع نہیں ہے، اس کے لیے معانی مختلفہ کے لیے اس کی وضع نہیں ہے، صرف استعمال اس کا ہوتا ہے مختلف معنی میں، تو اس اعتبار سے مشترک کی دوسری قسم ہو گئی ہے یہ۔